السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز آئیڈیا ویکلی میں خان ایئر کرافٹ کے دوسرے اور تیسرے پروٹوٹائپ کی اسمبلی کی تکمیل سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کنٹرولڈ F-16 کی ڈاگ فائٹ سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ خان ایئر کرافٹ کے دوسرے اور تیسرے پروٹوٹائپ کی اسمبلی اس وقت ایڈوانس سٹیجز پر ہے۔ ترک سورسز کے مطابق دوسرے اور تیسرے پروٹوٹائپ کی فائنل اسمبلی اور انجن انٹیگریشن اس سال جون یا پھر جولائی میں فائنلائز ہونے کی توقع ہے۔ دوسرے اور تیسرے پروٹوٹائپ کی تیاری کے بعد ان پر کمپریہنسو فلائٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے اس طیارے کے پہلے پروٹوٹائپ کی فرسٹ فلائٹ اس سال 21 فروری کو کنڈکٹ کی گئی تھی۔ ترکی اس طیارے کے ٹوٹل 6 پروٹوٹائپ تیار کرے گا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے سینئر آفیشلز کا کہنا ہے کہ اس کے بلاک 1 کے 20 طیارے ابتدائی طور پر تیار کیے جائیں گے اور اس کی انیشیل ڈلیوریز ترک ایئر فورس کو 2028 کے لیے پلانڈ ہے۔ فرینڈز اگر آپ اس پروگرام میں پاکستان اور آذربائیجان کی شمولیت اور دیگر تفصیلات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز امریکی ایئر فورس نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پاورڈ F-16 کے ساتھ ایک پائلٹڈ F-16 سے باقاعدہ ڈاگ فائٹ کنڈکٹ کرنے کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ اس موقع پر US ایئر فورس کے چیف نے بھی AI سے پاورڈ F-16 پر فلائی کیا جس کو وسٹا کا نام دیا گیا۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ جہاں چین فیوچر وارفیئر کو ڈومینیٹ کرنے کے حوالے سے ٹیکنالوجی رکھتا ہے، لیکن وہ ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچا کہ جہاں تربیت یافتہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجنٹس سیمولیٹر سے باہر جنگ میں فلائی کر سکیں۔ امریکی ایئر فورس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ تقریباً 1000 بغیر پائلٹ طیارے جن کو AI سے کنٹرول کیا جا سکے گا اپنے فلیٹ میں 2028 تک آپریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ فرینڈز اس ڈاگ فائٹ کے دوران F-16 وسٹا نے 880 کلومیٹر پر آور سے زائد کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے ہیومن پائلٹڈ F-16 کے ساتھ ڈاگ فائٹ میں ٹوسٹنگ اینڈ لوپنگ کا مظاہرہ کیا اور یہ دونوں طیارے ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے 1000 فیٹ قریب آئے۔ فرینڈز پاکستان نے زمبابوے کے ساتھ 12 سپر مشاق ٹرینر سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیے ہیں۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت تو ڈسکلوز نہیں کی گئی، البتہ سپر مشاق ٹرینر پلس لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ اس سے پہلے بھی کئی ممالک کو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی طرف سے فروخت کیا جا چکا ہے۔ زمبابوے اس ایئر کرافٹ کو پاکستان سے خریدنے والا غالباً 12واں کسٹمر بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایئر کرافٹ ایران، سعودی عرب، قطر، ترکی، آذربائیجان، نائجیریا اور عمان کے علاوہ عراق کو فروخت کیا جا چکا ہے۔ اس ٹرینر ایئر کرافٹ کو کچھ عرصہ پہلے ہی بڑی تعداد میں ترکی کی طرف سے اپنے پائلٹس کی تربیت کی غرض سے PAC کامرا سے آرڈر کیا گیا تھا، جن کی ڈلیوریز پہلے ہی شروع کر دی گئی ہیں۔ خیال رہے کہ سپر مشاق ٹرینر ایئر کرافٹ کو پاکستان ایئر فورس بھی اپنے پائلٹس کی تربیت کے لیے بڑی تعداد میں استعمال کرتی ہے۔ فرینڈز چین کے نئے کامبیٹ ہیلی کاپٹر کی تصاویر اب سے کچھ ہفتے پہلے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی، جس کی رپورٹ ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ بعد میں کچھ واضح تصاویر کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کا یہ نیا انڈر ڈیولپمنٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر امریکہ کے اپاچی ہیلی کاپٹر کی کاپی ہے۔ مغربی میڈیا سورسز میں 2013 میں چین میں ٹرک پر دیکھے گئے اپاچی ہیلی کاپٹر کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین کا نیا ہیلی کاپٹر اپاچی ہیلی کاپٹر کا ہی کاپی ورژن ہے۔ خیال رہے کہ 2013 میں چین میں ایک ٹرک پر اپاچی ہیلی کاپٹر سے 100% مماثلت رکھنے والے ہیلی کاپٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ گو کہ اس بارے میں چائنیز سورسز کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریئل سائز کاپی ہے جو غالباً موویز میں استعمال کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ اگر یہ ریئل ہیلی کاپٹر ہوتا تو یہ اس طرح سے واضح طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ نہ کیا جاتا۔ تاہم مغربی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ یہ وہ امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر ہو سکتا ہے جو 2003 میں عراق میں اٹیک کے دوران عراق کے ہاتھ لگا تھا اور اس کو بعد میں ریپیئر کرنے کے بعد چائنا کو فروخت کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ خود اس وقت یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے اس ہیلی کاپٹر کو ایک سٹرائک کے نتیجے میں اگلے روز تباہ کر دیا تھا۔ اینی ہاؤ چین کا ایک نیا کامبیٹ ہیلی کاپٹر اس وقت ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہے
जो उसके Z-20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर के डिजाइन का मिक्सचर मालूम होता है। चीन का ये हेलीकॉप्टर हैवी गनशिप की कैटेगरी में शुमार होगा और ये Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर की तरह चीन की आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार किया जा रहा है। ताहम इसमें बेहतर प्रोटेक्शन और इक्विपमेंट के अलावा वेपन्स की तवक्को की जा सकती है। आपकी इस हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट और इससे मुतालिक दावों पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, भारतीय मीडिया सोर्सेज का कहना है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के साबका CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी रिटायरमेंट के रोज़ कुछ अहम कागजात अपने साथ ले गए थे और ये डॉक्यूमेंट्स हसास नोयत के थे और कॉन्फिडेंशियल थे, जिन्हें सुधीर मिश्रा अपने साथ ले गए थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के साबका सरबराह 30 नवंबर 2021 को रिटायर हुए, जबकि इस रोज़ दोपहर को बिग लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने तकरीबन मुख्तलिफ साइज के 40 बॉक्सेस और कई डॉक्यूमेंट्स कंपनी के हेडक्वार्टर से लेकर गई थी और इन ट्रक्स ने बाकायदा इस सामान को आउट करने के लिए आउट पास हासिल नहीं किया था। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी को आगे प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं। ताहम फर्स्ट पोस्ट का दावा है कि सुधीर मिश्रा ने तकरीबन एक माह बाद यानी 28 दिसंबर 2021 को कंपनी की कई फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए थे, जबकि इन डॉक्यूमेंट्स में से एक फाइल ऐसी भी मौजूद थी जिस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। ख्याल रहे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस बुनियादी तौर पर रूस और इंडिया का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत में ही तैयार किया जा रहा है। भारत इस क्रूज मिसाइल के 3 मुख्तलिफ वेरिएंट्स अब तक मुतारिफ करा चुका है, जिसमें शिप लॉन्च, एयर लॉन्च और ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट्स शामिल हैं। ख्याल रहे कि भारतीय हसास इदारों में सिक्योरिटी लैब्स और डाटा ब्रीच का ये पहला वाक़या नहीं है। गुज़श्ता बरस DRDO के सीनियर साइंटिस्ट पारादीप करोलकर को भी तहकीकात के बाद सैक कर दिया गया था, क्योंकि वो हसास मालूमात एक पाकिस्तानी जासूस को लीक कर बैठे थे। इसके अलावा 2018 में भी 2 साइंसदानों से मुतालिक इस किस्म का वाक़या पेश आ चुके हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में हम अक्टूबर 2022 में इस वीडियो में शेयर कर चुके हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट रिसीव किए हैं, जिसको मुमकिन तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तर्ज पर तुर्क कंपनियां एसलसान और तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तुर्क एयरफोर्स के लिए 4 स्टैंड ऑफ जैमर्स एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। फ्रेंड्स, बाद में इस साल के शुरू में पाकिस्तान एयरफोर्स के सालाना कैलेंडर पर इस तैयारे को स्टैंड ऑफ जैमर रोल में कन्वर्ट करने का हिंट दिया गया था। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स अपने इस एक बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट को स्टैंड ऑफ जैमर रोल में कन्वर्ट करने का मंसूबा रखती है और इस मकसद के लिए तुर्की की मदद ली जाएगी। ख्याल रहे कि माहिरीन के मुताबिक स्टैंड ऑफ जैमर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म्स के तौर पर दुश्मन के रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे रोल्स में इस्तेमाल होते हैं। तुर्क कंपनी एसलसान इससे पहले कारा स्टैंड ऑफ जैमर यानी लैंड बेस्ड स्टैंड ऑफ जैमर मुतारिफ करा चुकी है, जिसे तुर्की की लैंड फोर्सेस इस्तेमाल कर रही है। मुमकिन तौर पर तुर्की का हवा स्टैंड ऑफ जैमर एसलसान का एक लिहाज से लैंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का एयरबॉर्न वर्जन है। तुर्की गुज़श्ता 5 साल से ज़ायद अरसे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस सिलसिले के इब्तदाई तैयारे की डिलीवरी बहुत जल्द मुतवक्के है। इधर पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर तुर्की की तर्ज पर इस स्टैंड ऑफ जैमर को न सिर्फ दुश्मन के रडार्स और कम्युनिकेशन की जैमिंग बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे रोल के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही ग्राउंड बेस्ड चाइनीज साख्ता इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स अक्वायर कर चुकी है, जिनमें से कुछ पहले ही डिप्लॉयड हैं, जबकि कुछ को नियर फ्यूचर में डिप्लॉय किया जाएगा। एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म के हवाले से भी पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही फाल्कन DA-20 के नाम से और साब 2000 के नाम से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से इक्विप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है। ताहम हवा स्टैंड ऑफ जैमर की तर्ज पर पाकिस्तान एयरफोर्स का बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट इनसे ज़्यादा वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप पाक फ़िज़ाइया के ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के बारे में खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी वीडियोस पहले से मौजूद हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के डिप्टी कमांडर एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज की सरबराही में एक डेलीगेशन जुमे के रोज तुर्की पहुंचा है। PAF के सीनियर ऑफिशियल और उनके साथ मुतल्लिका वफ्द ने एसलसान के जनरल मैनेजर और CEO से बाकायदा मुलाकात की। एसलसान के CEO और जनरल मैनेजर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि एसलसान
دوست ملک پاکستان کے ساتھ اپنے پہلے سے مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ایئر مارشل محمد سرفراز اور ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ پروڈکٹیو میٹنگ رہی ہے، اور اس میٹنگ کے دوران نہ صرف آن گوئنگ بلکہ پوٹینشیل پروجیکٹس کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس کے بارے میں حال ہی میں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اپنے بمبارڈیئر 6000 ایئر کرافٹ کو ترک کمپنیوں کے تعاون سے الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم میں کنورٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ایسلسان ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ مل کر پہلے ہی اس قسم کے پروگرام سے متعلق ترک ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس کے تحت کام کر رہی ہے، لہٰذا ممکنہ طور پر حالیہ دورے میں اس پہلو اور دیگر کوآپریشن کے معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کی گئی ہے۔ فرینڈز، چین کے آرمڈ فورسز کے زیر استعمال H-6K بمبار طیارے سے ہائپرسونک میزائل کو فائر کرنے کی فوٹیج باقاعدہ چند روز پہلے ریلیز کی گئی ہے۔ 2PZD-21 کے نام سے اس ایئر لانچ بیلسٹک میزائل کو پہلی مرتبہ یوہائی ایئر شو کی گزشتہ ایڈیشن میں ریویل کیا گیا تھا، جبکہ کچھ سورسز کے مطابق یہ میزائل دراصل چین کے شپ لانچڈ YJ-21 اینٹی شپ میزائل پر بیسڈ ایئر لانچ میزائل ہے۔ YJ-21 ماک 6 سے ماک 10 کی سپیڈ سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس اینٹی شپ میزائل کی رینج 1500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، چین کے اس ایئر لانچ بیلسٹک میزائل جس کی ٹیسٹ فوٹیج پہلی مرتبہ باقاعدہ ریلیز کی گئی ہے، اس کی رینج اور سپیڈ تو ڈسکلوز نہیں کی گئی، تاہم چین کے بارے میں پہلے ہی اطلاعات ہے کہ چین ایٹ لیسٹ 2 ٹائپ کے ایئر لانچ بیلسٹک میزائل استعمال کر رہا ہے، جو یقینی طور پر ماک 6 یا اس سے زائد کی سپیڈ سے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جہاں حالیہ ٹیسٹ میں دکھائے گئے 2 بیلسٹک میزائل H-6K بمبار طیارے پر کیری کیے جا سکتے ہیں، وہی ممکنہ طور پر YJ-21 میزائل کے ایئر لانچ ورژن کو بھی H-6 بمبار طیارے سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ کچھ دنوں میں ہی H-6N بمبار طیارے پر YJ-21 اینٹی شپ میزائل کے ایئر لانچ ورژن کو دیکھا گیا تھا، تاہم اس کی مزید تفصیلات اس وقت دستیاب نہیں ہیں۔ فرینڈز، بیلجیم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمنی، فرانس اور اسپین کی جانب سے فیوچر کامبیٹ ایئر سسٹم کے نام سے 6 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرے گا۔ بیلجیم بھی اپنی آرمڈ فورسز کی فیوچر ریکوائرمنٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابتدائی طور پر R&D کی غرض سے 60 ملین یوروز انویسٹ کرنے پر رضامند ہے۔ اس سے پہلے بیلجیم نے اس پروگرام میں آبزرور کے طور پر شرکت کرنے سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جبکہ اس ایگریمنٹ پر دستخط 2023 کے اینڈ پر کیے گئے تھے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق بیلجیم بھی ان 3 یورپین ممالک کے 6 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ پروگرام میں اب باقاعدہ شامل ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ تینوں ممالک کی اس فیوچر کامبیٹ ایئر سسٹم پروگرام کو، جس کے تحت نیکسٹ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ڈیولپ کیا جانا ہے، اس پر فرانس، جرمنی اور اسپین کی جانب سے تقریباً $106 ارب سے زائد رقم خرچ کیے جانے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ برطانیہ، اٹلی اور جاپان بھی 6 جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام پر مل کر کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ایئر فورسز کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر ایک نیا 6 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ڈیزائن اور ڈیولپ کریں گے۔ فرینڈز، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ تینوں ممالک کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن سے متعلق مشترکہ 5واں اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ حال ہی میں کنڈکٹ کیے گئے اس اجلاس میں تینوں ممالک نے دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے علاوہ ڈیفنس انڈسٹری میں کوآپریشن اور مل کر اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن سے متعلق سہ فریقی اجلاس اب سے کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئے تھے، اور یہ اجلاس تواتر سے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترکی سے جہاں پاکستان ایئر فورس نے اب سے کچھ عرصہ پہلے TB2 اور اکنجی ڈرونز اکوائر کیے تھے، وہیں سعودی عرب نے بھی گزشتہ برس جولائی میں $3 ارب سے زائد مالیت کے ڈرونز ایکوزیشن سے متعلق ترکی سے معاہدہ سائن کیا تھا۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس اور رائل ملیشین ایئر فورس کے درمیان بائی لیٹرل ایکسرسائز کے دوسرے ایڈیشن کا انعقاد اگست میں کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈین ایئر فورس کی جانب سے Su-30 MKI طیارے ملائیشیا میں کنڈکٹ کی جانے والی ادارا شکتی ایکسرسائز کے دوسرے ایڈیشن میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ یہ ایکسرسائز 5 سے لے کر 9 اگست کو
मलेशिया में मुनक्किद की जाएगी, जबकि इंडियन एयर फोर्स के नंबर 20 स्क्वाड्रन के 4 SU-30 MKI तैयारे इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। इससे पहले इन दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल एक्सरसाइज के पहले एडिशन का इनेकाद 2022 में किया गया था। मलेशियन एयर फोर्स के जेर इस्तेमाल SU-30 MKM तैयारे इंडियन SU-30 MKI के साथ इस बायलैटरल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली की इस एपिसोड में अब तक बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।